نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان. ہر سفر کی شروعات جو ہے وہ ماں کی جوتوں سے ہوتی ہے. جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی وائف ڈاکٹر روبیہ تو ایک گاڑی تھی, دونوں کے ڈفرینٹ ہاسپٹل سے, اور وہاں مینیج اسی طرح کرنا پڑتا تھا. انٹرنیشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می. پلیز اگر آپ اپنے بارے میں بریفلی بتائیں. اوپر جتنا جاتے جاتے رہے نا تو ہمارا ہورائزن بہت نیرو ہوتا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہر خاص و عام سے. جی ہاں, میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے معدے کے امراض, جگر کے امراض, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ, ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عثمان, ماہر امراض جگر اور اس کے علاوہ معدے کے یہ ایکسپرٹ ہیں. تو چلیے آج کے ٹاپک کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. میں نے تو آپ کا انٹروڈکشن بالکل چھوٹا سا بتایا ہے, تو پلیز اگر آپ اپنے بارے میں بریفلی بتائیں. ہر سفر کی شروعات جو ہے وہ ماں کی جوتوں سے ہوتی ہے, تو میری بھی ماں کی چترول سے ہوئی. اس کے بعد یہ اسلام آباد میں ہی بچپن گزرا. اسلام آباد سے پھر ہم کنگ ایڈورڈ چلا گیا, میں وہاں سے میرا MBBS وغیرہ ہوا, اور ہاسٹل لائف میں پڑھائی کے علاوہ سارا کچھ کام کیا. اس کے بعد واپس اسلام آباد اور پھر انگلینڈ کا روانگی ہوئی. پلیب اور امتحانات کے بعد ہم لینڈ کیے یارکشر میں, اور سیدھا وہاں سے ہم نے باٹم ٹریننگ اب شروع کی. اسپیشلائزیشن میری گیسٹرو انٹرالوجی میں یارکشر کی ہی ہے. اس میں لیور ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ جو تھی میں نے سینٹ جیمز ہاسپٹل لیڈ سے لی. اس کے بعد اسی طرح ڈفرینٹ سینٹرز میں اسپیشلٹی ٹریننگ کرتا رہا. ERCP ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی ہل اور لیڈ سے ہوئی. اس میں شیفیلڈ یونیورسٹی کے ساتھ ملک شیفیلڈ ہاسپٹل ناردرن جنرل, وہاں سے بھی کیا. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہو گئی تو ہل یونیورسٹی میں کنسلٹنٹ کی جاب شروع کر دی, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک ٹاؤن ہے چھوٹا سا اسکانتھورپ, ہم نے اپنا ڈیرا وہاں بنا لیا. اسکانتھورپ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کا جڑا والا ہو, لیکن ایک اچھی زندگی اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعاؤں سے, اور تھوڑی بہت چھوٹی شاید محنت بھی ہوگی کہیں کہیں کونوں میں. اس کے بعد کنسلٹنٹ جاب ہو رہا تھا, ایوری تھنگ واز فائن. پھر ہمیں جیسے کہتے ہیں نا, انسان ایک اسٹیٹک زندگی میں گزرتا نہیں ہے, تو بس ہمیں بھی ایک جنون چڑھا کہ یار اب بیک ٹو دا روٹس کا کریں, اور اس کے بعد واپسی کا سفر سٹارٹ کر لیا. اب میں معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کا ہیڈ آف میڈیسن ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف گیسٹرو انٹرالوجی ہوں. اپنا گیان آپ کی طرح کے پڑھے لکھوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں, اور تھوڑی سی جو ملک کی خدمت جو چلو جو ہے سو ہے, لیکن کم سے کم اپنوں میں واپس آ گئے. صحیح, آپ کا انٹروڈکشن تو بہت امیزنگ رہا. میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی وائف ڈاکٹر روبیہ, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کے ساتھ سرو کر رہی ہیں, اور ان کی لاسٹ پوڈ کاسٹ ہماری جب ان کے ساتھ ہوئی تو ہمیں آپ کی اسٹرگل کے بارے میں سننے کو بہت ملا کہ لائک انٹرنیشنل لائف, اگر جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں کا بھی لائف اتنا ایزی پیٹرن نہیں ہے. تو کیا کچھ اپنا آپ ایکسپیرینس شیئر کریں گے, لائک وہاں پر انٹرنیشنلی جب آپ سرو کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے؟ یہ قبیل آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ ہمارے جو یہاں پہ ینگ لوگ اور ایون جو ایسپرنٹس ہیں نا جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, وہی کہنا کہ وہاں پہ آپ لینڈ کریں گے, ایک میم کھڑی ہوگی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے, اور اس کے بعد باہر ہوں گی. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا اس میں اسٹرگل ضرور ہے. جب ہم بھی سیم اسی طرح ہوا, پہلے آپ کو نوکری ڈھونڈنے کے لیے, اٹیچمنٹس ڈھونڈنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, جس میں آبویسلی فائنانسز بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کے وہاں پہ نوکری نہیں شروع ہوگی اس وقت تک آپ ہیمریجنگ منی, جس طرح کہتے ہیں گھر سے آپ لے گئے تو آپ سارا دن میتھس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اچھے دوست انہوں نے بہت ساتھ دیا, آج بھی ان کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ گپ لگاتا ہوں. ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے. وہ لنڈن امبرلینڈ کی میری اسٹوری ایک بہت عام, جس طرح لوگ جاتے ہوں گے نا اسی طرح کی اسٹوری کہ جی ایک گھر میں آپ 7-8 لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, کرایہ دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ جب تک میرے لیے جاب شروع ہوئی تھی تو کسی نے مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا. تو ہاں, وہ جو وہاں میرے سے پہلے دوست وہاں موجود تھے, ان میں محسن ہے, یا آصف ہے,
فہیم ہے, وقاص ہے, دے آر انگنت نا. یہ سارے آپ کے فیلوز ہیں. یہ سب تھے جو بچپن کے یہاں پہ دوست تھے جو ہم مجھ سے تھوڑا سا پہلے گئے, اور انہی کے ساتھ جا کے ہم لینڈ ہو گئے. کسی نے نہ پوچھا کہ یار کیا لائے ہو کیا, اور اسی طرح چلتا رہا. اس کے ساتھ ہی جب فرسٹ جاب شروع ہوئی تو بیسک جاب ہوتی ہے, آپ کو کوئی بہت زیادہ ایک دن نہیں آپ کی لاٹریاں نہیں لگ جاتی. یو ریئلی ہیو ٹو اسٹرگل. ڈاکٹرز کے ساتھ خاص, اور یہ میں نے دیکھا کہ عام اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی خاص ہوتا ہے کہ دن میں پڑھائی اور رات میں نوکری. ڈاکٹرز میں وہی شفٹ ورک جس میں رات کا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. اور شروع میں کیونکہ آپ کے پاس پیسے جو منی آپ نے روپوں میں کنورٹ کیا ہوتا ہے تو اتنے زیادہ آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ آپ واقعی جی بہت بڑے فلیٹس لے لیں یا گاڑیاں لے لیں. آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. اور ڈاکٹری ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹری مشکل ہے, جو ہے ٹریننگ وہاں بھی بہت مشکل ہے. کیونکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ جی آج میں بیمار ہوں تو نہیں گیا, آج بارش ہو رہی ہے تو لیٹ ہو گئے, آج ساتھ والوں کے کتے نے کاٹ لیا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. وہاں پہ 8 means 8, 8:01 بھی ہے تو آپ کی سنوائی بھی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب شادی ہو گئی پھر ہم جیسا آپ نے کہا کہ ڈاکٹر روبیہ نے بھی کام وہاں ٹریننگ شروع کی, تو ایک گاڑی تھی, دونوں کے ڈفرینٹ ہاسپٹلس تھے, اور وہاں مینیج اسی طرح کرنا پڑتا تھا. وہ مجھے ڈراپ کرتی تھی ہاسپٹل میں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں کی جو پریئر روم جسے مسجد کہہ لیں, کیونکہ میں 2 گھنٹے پہلے بھی ڈراپ ہو جاتا تھا کیونکہ اس نے کسی اور جگہ جانا ہوتا تھا, تو میں وہاں جا کے سو جاتا تھا. اور جب جیسے ہی پھر 8 بج رہے تو ہم نے کہا چلو جی دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. تو اس طرح شروعات ہوتی رہی. آہستہ آہستہ پھر جسے کہتے ہیں نا سفر بھی بڑھتا گیا اور کارواں بھی بڑھتا گیا. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بار آپ کی اسٹڈی انکم ہو جائے نا تو وہ پھر آپ کے سارے کہا نا کہ ہم اس بیگم چھوڑتی تھی اور ہم مسجدوں میں سو رہے ہوتے تھے صبح. لیکن اس کو میں ان ساری چیزوں کو پیچھے دیکھتا ہوں نا تو یہ ایک اچھی ایک میموری رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی شاید ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جتنا آگے بڑھتے گئے کارواں بڑھتا گیا, اس میں آگے جب بچے پھر لائف میں آنا شروع ہو گئے, جس طرح ہم ابھی آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں پاکستان میں نا بہت زیادہ چیزیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ جی باہر جانا ہے یا فیملی ہے یا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی, ان کا رول فار گرانٹیڈ ہے. وہاں پہ کیونکہ آپ بالکل اکیلے ہیں اور کیونکہ اکیلی اننگ کھیل رہے ہیں, تو میں نے تو جتنے پیسے چائلڈ کیئر اور یہ نینیز پہ خرچ کیے نا شاید میں پاکستان میں 2 گھر بنا لیتا, کیونکہ وہ اتنا ہی زیادہ چل رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ کوئی بہت خوشی سے دے رہا تھا, نہیں, وہ کیونکہ اٹ از ہارڈ ارن منی اور اس میں نائٹیں لگ رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, شفٹ ورک ہو رہا تھا, آپ اپنا خون بھی جلاتے ہیں, لیکن اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اگر ہم دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں تو بچے کہاں جائیں. دس از ون آف دا فیکٹرز کہ جو ہم پاکستان میں جو یہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہر چیز کو نا شاید پیسوں میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں شاید پیسے کم ہیں تو کسی اس کی ویلیو فار منی, باقی جو چیزیں ہیں نا جو ان ویلیوبل ہیں شاید ان دا ریالٹی آف لائف, ہم ان کو یہاں گنتے نہیں. اسی طرح جب کنسلٹنٹ بن گئے تو وہاں پہ یہاں پہ تو ہے نا کہ جی آج ڈاکٹر صاحب کا دل نہیں کر رہا دیکھنے کا مریض, تو بس ٹھیک ہے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ تو جو آپ کی آن کال ہے اس میں آپ نے رات 3 بجے بھی میں گیا ہوں ایز کنسلٹنٹ بن کے بھی گیا, اسٹیج پہ بھی گیا. وہاں پہ اگر ٹریننگ کرنی ہے کسی جونیئر ڈاکٹر کی ٹریننگ کرنی ہے تو میرا ذمہ ہے کیونکہ میں اس کا سپروائزر ہوں, اینڈ آئی ول بی ججڈ. اگر وہ سکسیزفل نہیں ہو رہا ہے اپنے امتحانوں میں یا وہ نہیں پاس ہو پا رہا اپنے ایئرلی اسیسمنٹس میں, تو میری ججمنٹ ہے ایز اے کنسلٹنٹ کہ جی میں اس کا شاید اتنا اچھا ٹرینر نہیں ہوں. جہاں سے بیٹھ کے وہ بڑی اچھی آپ کو لگتی ہیں, وہ مرسیڈیزیں ہوں گی اور جی لینڈ کروزریں ہوں گی اور بڑے بڑے گھر ہوں گے, لیکن وہ ساری ریالٹی وہ نہیں ہے. اٹس اے ڈیسنٹ لائف, اٹس اے گڈ لائف, لیکن اٹس ناٹ ایزی لائف. اس میں اسٹرگلز وہاں کی بھی اپنی جگہ موجود ہے. رائٹ. اب میں اگر آپ سے یہ جانوں کہ لائک بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے کچھ پڑھ لیا کچھ سیکھ لیا, وہ باہر جانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, سر توڑ محنت کر رہے ہیں, مختلف طرح کے مینٹورز بھی ہائر کر رہے ہیں, طرح طرح کے وہ لیٹ نائٹ اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں. لیکن مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ ڈاکٹر روبیہ اینڈ ڈاکٹر عثمان آپ دونوں واپس پاکستان, مطلب یہ ایسے اچانک آنے کا کیا ایسا بات تھی؟ ایسے ہر بندے کی اپنی اننگ ہے
ہر بندہ اپنے جو کہتے ہیں نا اپنے مسئلے ہیں, اپنے فنڈے ہیں. شاید اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ یار جو جا رہے ہیں نا ایک بار جا کے دیکھ لو, چکھ لو, لگ پتہ جائے گا تو پھر سیٹ ہو جائے گے سارے. ہم لوگوں کا یہ ہے کہ دونوں کی فیملیز یہاں پہ, پیرنٹس یہاں پہ, تو ایک بہت زیادہ موٹیویشن تھی. اس کے علاوہ یار ایک میں آپ کو بتاؤں کفیل, ایک عجیب سی ہماری قوم عجیب سی قوم ہے. ہم بہت ریزیلینٹ ہیں. مجھے مریض, میں ٹوٹل پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہوں, اپنا کام کرتا ہوں, اٹس پرائیویٹ, لوگ پیسے دیتے ہیں, یا پہلے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی دے کے چلے جاتے ہیں. یہ اگر آپ مجھ سے بیٹھ کے رات کو, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ عجیب لوگ ہیں یار. کہ ٹھیک ہے ہم گوروں کے ساتھ اچھے تھے, جس پہ ڈاکٹر روبیا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین لیتی ہے کہ جی وہ کیونکہ جنرل پریکٹس میں تھی تو وہاں پہ زیادہ لوگ اس طرح کے تھے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے, دے آر تھینک فل, لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, تھینک یو بھی کرتے ہیں, اٹھ کے سلام بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ عجیب سے لوگ ہیں یار یہاں پہ جو پیسے بھی دے رہے ہیں, ساتھ کوئی چیز کبھی کبھی کچھ اور گفٹ بھی لے آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دعائیں بھی دے کے چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کے کلچر ہے, یہ پاکستان کا کلچر ہے. جو ایک اب میں واپس آیا ہوں نا تو یہ میں آئی فیل کہ یار یہ وہاں میری لائف میں مسنگ تھا. شاید میں آیا تھا پیرنٹس کے لیے, لیکن مجھے بہت کچھ ملا جو شاید یہاں آ کے مجھے پتہ لگا کہ یار یہ چیزیں بہت پازیٹیو ہیں. تو اس لحاظ سے موٹیویشن بھی تھی, تھوڑی سی ابل وطنی بھی تھی. 15 ایئرز باہر رہے آئی تھنک, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے اس میں کہ باہر رہ کے نا شاید ملک کی قدر بھی تھوڑی سی زیادہ آ جاتی ہے. تو وہ سارے فیکٹرز تھے. اور یا دیکھیں میں سب کو کہوں گا, آپ کے ینگ لسنرز کو بھی کہوں گا, آپ کو نا زندگی میں کوئی پرائیورٹی ضرور بنا لینی چاہیے. کسی دن رات کو بیٹھے اکٹھے, اور میں تو شاید بٹوے میں لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کچھ 2-4 چیزیں جو میں بہت جوانی میں رکھے تھے کہ یار دیز آر دا تھنگس جو آئی ول ورک فار. آپ خود دیکھو گے کہ جو مٹیریل چیزیں ہیں نا ان نیکسٹ 5-10 ایئرز جب آپ اچیو کر لیتے ہیں نا, نئی اور مٹیریل چیزیں آ جاتی ہیں. تو آئی فیلٹ کہ یار اب ٹھیک ہے اپنے ملک چلتے ہیں. بیگم کو میں نے زبردستی کی, اس نے اپنی سرجری بیچی. یہ بھی سنا ہے کہ ڈرما پہ آپ لیجیے, کیونکہ ذرا تھوڑا سا میرا پلان تھا وہاں پہ. شی واز ہیپی وٹ شی واز ڈوئنگ. یہاں پاکستان میں نا پیشنٹ ایجوکیشن بھی تھوڑی سی ایشو ہے. تو آپ جسے کہتے ہیں ہر چیز اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں, ہر چیز کسی چھوٹی سی بھی, کسی کے کان میں بھی خارش ہونا تو آپ کو جی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. سفارش آتی ہے کہ جی پروفیسر صاحب آف سب سے بڑے کالج کے جو ہے نا ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ کان میں کھرک ہوئی تھی. جبکہ شاید جب ہم اوپر جتنا جاتے جاتے رہے نا تو ہمارا ہورائزن بہت نیرو ہوتا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں شروع میں آیا تو یہاں پہ تو اب جس طرح وٹامن ڈی لوگ بہت عام سی چیزیں لوگ کھاتے ہیں. میں ڈاکٹر روبیا کو فون کر کے انگلینڈ میں پوچھتا ہوتا تھا یار اس کی ڈوز کیا ہے, کیونکہ میرا کام ہی نہیں تھا. صحیح, ایون ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ میرا کام نہیں تھا, کیونکہ میرا کام تھا کہ جی ہم چیز کو ڈائگنوز کریں, بڑی چیز کو دیکھیں جو ہم مریض کے لیے کر سکتے ہیں, اسپیشلسٹ ایڈوائز لیں, جنرل ایڈوائزر پکچر. تو پھر یہ جو ڈیسیجن آپ نے کہا نا پاکستان آنے والے ڈیسیجن یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے. تو اور ٹھیک ہے یار کچھ پاکستان کا بھی حق ہے ہمارے پہ, لیٹس سی کیا بنتا ہے.